بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو اچانک ایک اعرابی، ایک دیہاتی سامنے آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی سواری کی مہار یا لگام پکڑی اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جو جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے مجھے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر ذرا خاموش ہوئے اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف دیکھا اور یہ فرمایا کہ لقد وفق ھذا او لقد ادی ھذا، یعنی کہ اس شخص کو ہدایت دی گئی ہے یا اس شخص کو توفیق دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ ان سے معلوم کیا کہ دوبارہ بتائیے آپ نے کیا کہا، تو اس شخص نے پھر وہی کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ وتقیم الصلاۃ، کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرتے رہو، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں نماز کے، اللہ کی عبادت کے، اللہ کی بندگی کے، تو یہ آسان اور سادہ لفظ ہیں اور ان کے معنی جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن جب شرک کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک محدود مطلب اس کا سمجھ میں آتا ہے، یعنی کہ عام طور سے یہ سمجھتا ہے آدمی، جب یہ کہا جاتا ہے کہ شرک مت کرو تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی غیر اللہ کی عبادت مت کرو یا کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ ٹیکو، یعنی کہ شرک کے معنی وہ صرف یہی مخصوص اعمال میں محدود سمجھتا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی شرک ہے، حالانکہ یہ بڑے شرک ہیں، لیکن شرک کے جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ غیر اللہ کے اندر ماننا یا غیر اللہ کے لیے ان کا عقیدہ رکھنا، یہ سب شرک کے اندر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی صفات میں سے ہے کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کا مالک ہے، وہی لائق عبادت ہے، رزق کو باندھنے والا اور کھولنے والا اللہ ہے، اس کی ذات ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں پیر صاحب ہماری ضرورت پوری کر سکتے ہیں یا فلاں عالم کسی کا رزق باندھ سکتا ہے یا کھول سکتا ہے، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اگر ان صفات کو انسان کسی غیر کے لیے عقیدہ رکھے گا ان صفات کا، تو وہ گویا شرک کا مرتکب ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔